بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ آپ کے سامنے اسکرین میں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کا ایک پریویو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جج صاحب جو ہیں وہ جب اناؤنس کرتے ہیں یہ آرڈر ہونے کے بعد یہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا جو ہے ریسٹرکشن بھی لگائی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت کن کن حالات میں پیش آ سکتی ہے۔ اس کی ضرورت تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر بچے کے والد وفات پا جاتے ہیں، ایک بچہ ہے یا کئی بچے ہیں نابالغان ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، کم عمر بچے ہیں، تو اب ان کی جو ہے وہ گارڈین شپ ضروری ہے والدہ کے لیے، کیونکہ والدہ نے ان کے دیگر انتظام و انصرام کرنے ہیں بچوں کے، چاہے وہ اسکول سے متعلق ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ ہے، یا بچوں کو فارن کنٹری میں لے کر جانا ہے، یا مختلف یا اگر کوئی پراپرٹی ہے بچے کا شیئر ہے کسی پراپرٹی میں جو کہ اس کے والد کی طرف سے انہیرٹ ہوئی ہے، تو ان حالات میں گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یا بچے کے والدین دونوں وفات پا جاتے ہیں، تو اس صورت میں یا دادا کلیم کرے یا نانا کلیم کرے، نانی کلیم کرے، یا جو ہے وہ دادی کلیم کرے، تو وہ اس صورت میں جو ہے ضرورت پیش آ سکتی ہے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کے لیے۔ اب یہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ جب اپلائی کیا جاتا ہے تو ایک اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے۔ اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، شورٹی بانڈ میں جمع کرایا جاتا ہے۔ جب آرڈر ہونے کے بعد یہ جو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ہے یہ جاری کیا جاتا ہے۔ جو اس گارڈین شپ سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے، اس سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کورٹ کا نام آ گیا ہے جس کورٹ نے جاری کیا ہوتا ہے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ۔ میں نے ان کو مختلف جو اس کے جو پورشن ہے وہ اس کو بلر کر دیا ہے پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ سب سے پہلے کیس کا ٹائٹل آ جائے گا کہ کس شخص نے، کس لیڈیز نے یا کس جینٹس نے جو ہے کیس فائل کیا تھا، اور ورسز آ جائے گا پبلک ایٹ لارج۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پٹیشن نمبر آ جائے گا، ڈیٹ آف انسٹیٹیوشن یعنی کہ انسٹیٹیوٹ کب کیا گیا تھا، یعنی کہ فائل کب کیا گیا تھا یہ کیس۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 24/4/2019 کو یہ فائل کیا گیا تھا، اور ڈیٹ آف ڈیسیجن ہے 25/6/2019، یعنی تقریباً 2 ماہ لگے ہیں۔ تو یہ اونچ نیچ ہو سکتا ہے، سرکمسٹنسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فارم آف اپوائنٹمنٹ انڈر سیکشن 7 آف دی ایکٹ نمبر 8 آف گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890، یعنی کہ یہ سیکشن 7 کے تحت جو ہے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا ہے۔ اور پہلے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سیکشن 7 جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی۔ یہ سیکشن 7 ہے گارڈین اینڈ وارڈ کی، پاور آف دی کورٹ ٹو میک آرڈر ایز ٹو گارڈین شپ۔ بس اس میں سمپل جو بات آپ کو بتانی تھی، ویئر دی کورٹ از سیٹسفائیڈ دیٹ اٹ از فار دی ویلفیئر آف دی مائنر دیٹ آرڈر شوڈ بی میڈ، یعنی کہ اگر کورٹ سیٹسفائیڈ ہے کہ آرڈر جاری کیا جانا ضروری ہے بچے کی ویلفیئر کے لیے، تو وہ ڈکلیئر کر سکتی ہے بچے کی ذات اور جائیداد دونوں کا گارڈین مقرر کر سکتی ہے کسی بھی شخص کو جو بھی کلیم کر رہا ہے، بے شک والدہ ہے، والد ہے، دادا دادی، یا کوئی اور دیگر شخص بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ کس سیکشن کے تحت جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اب آگے ہے جی، ویئر ایز this court under provision of section 7 of the act has been pleased to appoint you۔ اب یہاں پہ نام آ جائے گا اس شخص کا جس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، میں نے اس کو بلر کر دیا، نام، ولیت ایڈریس وغیرہ آ جاتا ہے اس کا۔ اس کے بعد نیم آف دی مائنرز فار whom this certificate is issued۔ اب اس بچے کا، اس نابالغہ کا نام آ جائے گا جس کی بابت یہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک ہے مائنر تو ایک ہے، چونکہ اس کیس میں ہمارے صرف ایک تھا مائنر، تو اس وجہ سے ایک لکھا ہوا ہے 1، سیریل نمبر 1، اس کے علاوہ آگے نہیں کوئی نام درج کیا گیا۔ اگر 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں تو اس کے آگے اسی طریقے سے اس کا نام اور اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھی جاتی ہے۔ آگے ہے جی، فار ہر پرسن اینڈ پراپرٹی۔ ایک ہوتا ہے پرسن، ایک ہوتا ہے پراپرٹی۔ پرسن ہوتا ہے ذات اور پراپرٹی ہوتا ہے جائیداد، یعنی بچے کی ذات سے متعلق ہے کہ بچے کا انتظام و انصرام کرے، اس کو اسکول میں ایڈمیشن وغیرہ کروائے، فارن کنٹری لے کے جائے۔ لیکن جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی سے متعلق بھی جو ہے وہ اس کا انتظام و انصرام کرے، اس کو سیل آؤٹ کرے، یا دیگر جو معاملات ہیں وہ اس کی حد تک جو ہے وہ آتھورائزیشن دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب سیل آؤٹ کرے گا اس کا شیئر جو بھی گارڈین مقرر ہو جائے گا تو اس کو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی عدالت سے، اور اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی۔ یہ اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے انشاءاللہ یہ بھی کوشش کروں گا کہ ویڈیو ایک اپلوڈ کر دوں فیوچر میں۔ تو اب آگے چلتے ہیں، فار ہر پرسن اینڈ پراپرٹی مینشن بلو۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ پرسن اینڈ پراپرٹی جو کہ جس کی تفصیل نیچے دی گئی ہے،
اور اس عرصے کے لیے اس بچے کی یعنی کہ بچے کی جب تک بچہ نابالغ رہے گا، نابالغ یعنی بالغ نہیں ہو جاتا، تو اس عرصے تک کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے اس بچے کی پرسن اور پراپرٹی کا۔ باقی وہ سبجیکٹ ٹو پروویژن کنٹین فلاں یہ کچھ سیکشنز ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آگے ہے جی، یو آر ہیئر بائی آتھورائزڈ ٹو ٹیک چارج آف دی پراپرٹی آف دی مائنر، کہ آپ مائنر کی جو ہے پراپرٹی اس کا چارج اپنے کنٹرول میں لے لیں، آپ آتھورائز ہیں، اور مختلف جو ہیں وہ آپ اس کے سے دیگر جو معاملات ہیں، اس کے ڈیبٹس ہیں، کلیمز ہیں، وہ اس کے جو ہے وہ آپ اس کو طے کریں، جو بھی اس کو لینا دینا کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کام کی چیز ہے وہ آپ کو بتانی یہ تھی، اس کو میں اب بڑا بھی کر لیتا ہوں۔ آگے ہے پرووائڈیڈ آلویز دیٹ you shall not mortgage or charge or transfer by sale, gift, exchange or otherwise any part of immovable property of your ward۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں نہیں کریں گے بچے کا جو پراپرٹی ہے اموویبل، جو بھی اس کے شیئر بنتا ہے، چاہے اس کو والد کی وراثت سے آیا ہے، یعنی اس کو والد کی جانب سے ملا ہے، اس کو آپ سیل آؤٹ نہیں کریں گے، رہن میں نہیں رکھیں گے، لیکن آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پرمیشن لے لی ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیز کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی وداؤٹ ایکسپریس سینکشن آف دس کورٹ، یعنی کہ اگر کورٹ اجازت دے دیتی ہے کہ آپ بچے کی جو ہے وہ پراپرٹی سیل آؤٹ کر دیں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ وداؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ آپ آتھورائز نہیں ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی جو ہے اس کی انفارمیشن شیئر کری تھی۔ باقی آپ دیگر معاملات طے کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے آپ رہن پہ رکھوانا یا چارج اس پہ پٹ کروانا کسی پراپرٹی پہ جو بچے سے بلانگ کرتی ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے جو کو بتانا چاہتا ہوں، and that you shall keep regular accounts of your receipts and disbursements with all vouchers۔ اب بچے کی جو انتظام انسلام کرنا ہے، اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، وہ تمام ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ خرچہ کریں گے بچے پہ، اس کے جو ہے کتنا خرچہ ہوا، اس کی رسیدیں ہوں گی، مینٹین کرنا، ریگولر اکاؤنٹس آپ نے مینٹین کرنا ہے، کیونکہ یہ بچے کی اگر پراپرٹی ہے، بچے کے اکاؤنٹ سے خرچ کی جا رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اس کا اکاؤنٹ مینٹین کریں، اور جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ بچے کی جو انٹرسٹ کے خلاف ہو وہاں پہ پیسہ نہ لگائیں۔ شیڈیول آف پراپرٹی، اب یہاں پہ لکھا ہے بچے کا جو شیئر ہے، جو بھی پراپرٹی ہے اس کی جو ہے وہ تفصیل یہاں پہ آ جائے گی۔ پلاٹ ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، جس میں جتنا بھی شیئر ہے جو بھی ہے وہ یہاں پہ اگر فل اس کا جو آتا ہے جو بھی وہاں پہ اس کی تفصیل یہاں پہ لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد گیون انڈر مائی ہینڈ اینڈ سیل آف دی کورٹ، کورٹ نے جس تاریخ کو یہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے وہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی، اور یہاں پہ جج صاحب کا نام اور یہاں پہ ان کی سٹیمپ اور سگنیچر آ جائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ کو بتانا تھا کہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ریسٹرکشن ہو سکتی ہیں اور کس طرح کا یہ فارمیٹ ہوتا ہے۔ تو یہی آج کی ویڈیو تھی، شکریہ۔